ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. دو چیزیں, ایک تو جس طرح بھی آپ نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو لے کر آئیں تب ہم بات کریں گے, وہ سبجیکٹ کر دیا انہوں نے اس اے پی سی کو اگر آپ نے پی ٹی آئی کی اندر شمولیت کرنی ہے. دوسری طرف افغانستان کا بڑا ایک کردار ہے اس سارے میں, وہاں پر ماسٹر مائنڈز ہیں, وہاں سے ساری فائنینسنگ ہو رہی ہے. کے پی حکومت کہتی ہے کہ وفاقی حکومت نہ خود افغانستان سے بات کرتی ہے نہ ہمیں کرنے دیتی ہے, اور یہ بیرسٹر صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں وہاں کے وہ فرما رہے ہیں. تو آپ لوگ خود بھی نہیں بات کرتے, ان کو بھی نہیں بات کرنے دے رہے, اے پی سی کے اندر ایک سچویشن میں آپ لوگ پھنس گئے ہیں. کس طرح آپ ریزالو کریں گے اس کو؟ بہت شکریہ منصور. میں سب سے پہلے تو مذمت کروں گی یہ جو آج پھر دوبارہ واقعہ ہوا, اور پہلے ہی ٹرین کا ایک بہت بڑا حادثہ ایک واقعہ ہوا, اور جس میں کہ دہشت گردوں نے بہت ایک سوچی سمجھی ایک اسٹریٹیجکلی ایک واقعہ کیا, جو کہ بہت ہمارے لیے تشویش کی بات ہے کہ اس طریقے سے یہ دہشت گرد جو ہیں اب اسٹرینتھن ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایک اتنا سوچ سمجھ کے پلان کر کے ایک واقعہ کیا, اور جس کو کہ پورا دن لگ گیا. اور میں اپنی سیکیورٹی فورسز کو, ظاہر ہے ہم ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, جنہوں نے کہ بہت طریقے سے, بہت مہارت سے, بہت جرت مندی کے ساتھ اس کا سر کچلا تو ضرور, لیکن اس کے بعد پھر اب واقعات ہو رہے ہیں. کے پی میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہوا ہے. جب 2013 کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے ہم نے رد الفساد کیا, ہم نے دہشت گردی کا سر اس وقت کچلا گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو کچھ اس قسم کے فیصلے اور پالیسیز ہوئیں, جیسے کہ دہشت گردوں کو افغانستان سے واپس بغیر سرنڈر کیے ہوئے ہم نے آنے دیا, ان کو ری سیٹل کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جیل سے کچھ وہ لوگ جنہوں نے اے پی ایس کیا ہوا تھا, جنہوں نے ہمارے بچوں کا خون بہایا تھا, جو کہ ہمارے پورے ملک جس سے کام کیا تھا, ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اس قسم کی جب فیصلے ہوئے تو اس کے بعد آج آپ دیکھیں کہ ہم آج اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ دوبارہ ہماری سرزمین پہ دہشت گردی کی لعنت نے سر اٹھا لیا. اب اس صورتحال میں جس وقت کے 2 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں اور باقی صوبے بھی, ظاہر ہے کہ یہ چیز بڑھے گی, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور ہم اس وقت صرف پاکستانی بن کے سوچ رہے ہیں. ہم اس وقت نہ کوئی بلوچ ہے, نہ کوئی سندھی ہے, نہ کوئی پنجابی ہے, نہ کوئی پٹھان ہے, کوئی نہیں ہے. ہم اس وقت صرف پاکستانی ہیں. ایسی صورتحال میں جو اب ایک ملٹی پرونگڈ اپروچ کی ہمیں ضرورت ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے دہشت گردی کا تو سر کچلنا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز وہ کریں گی, لیکن ہم جو سیولینز ہیں ہمیں بھی تو ساتھ اپنا حصہ ڈالنا ہے نا, ہمیں بھی تو ساتھ ان کے ملنا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بس جی یہ کام ان کا, ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا, اسی طریقے سے اب دوبارہ ضرورت ہے کہ تمام پارٹیز اکٹھی ہوں. اس سلسلے میں جب اے پی ایس کی بات ہوتی ہے تو میں حیران ہوں کہ اس کے اندر پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ جی ہمارے سابقہ چیئرمین کو چھوڑا جائے اور حکومت چھوڑے. حکومت نے ان کو بند نہیں کیا, ان کے اوپر مقدمات ہیں, وہ مقدمات کی وجہ سے سزا یافتہ ہیں, اس لیے وہ اندر ہیں. جس وقت ان کی سزا پوری ہو جائے گی یا ان کو یعنی کہ بری کر دیا جائے گا, یہ آگے ان کے پاس اور بھی چانسز ہیں اپیل میں جانے کے, تو پھر وہ یا چھٹ جائیں گے یا ان کی سزا بحال رہے گی. لیکن اب جو صورتحال ہے, جو اس وقت کی بات ہے, اسد کیسر صاحب جو کہہ رہے ہیں, ابھی احمد اویس صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی اے پی سی کے اندر سبجیکٹ ٹو ہز پریزنس, عمران خان پریزنس چیز ہوگی. ایک نمبر 2 بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی نیشنل الیکشن پلان 2 کے اوپر کام کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا نیشنل الیکشن پلان پہلا آپ لوگوں کے دور میں آیا تھا اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی. اس کے بھی بہت سارے پوائنٹس تھے جن پہ کمپلائنس نہیں ہوئی تھی, ان پر کمپلائنس ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا ایک نیا ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیے یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں جب وہ ملیں گی, بیٹھیں گی, سیاسی قوتیں آپس میں سر جوڑیں گی, ساتھ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ بھی بیٹھے گی, تو پھر ہم اس چیز کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا حالات کچھ چینج ہوئے ہیں. دیکھیں حالات چینج تو کچھ ہوئے ہیں نا اس وقت سے, اور اب سے کافی چیزیں نئی آ گئی ہیں, کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. کچھ تو وہ ہمارے دشمن ممالک ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہمارے دشمن ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر وقت اس چیز کے لیے ہوتے ہیں. یہ فورن فنڈنگ ہی ہے نا جس کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حالات چینج بھی ہوں, ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. افغانستان سے اب بڑی کلیئر بات ہے کہ افغانستان کی سوئل استعمال ہو رہی ہے ہمارے اوپر حملے کرنے کے لیے. اس چیز کو بھی اب ہم نے دیکھنا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا. اس صورتحال کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ جی ایک قیدی کو چھوڑ دیا جائے
تو ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. تو میں سمجھتی ہوں بہت افسوس کی بات ہے, اور پھر یہ بات جو ہے یہ اور بھی سوالات کو جنم دیتی ہے. ایک ڈیجیٹل ٹیررزم بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے ہمارے ملک کے اندر, اور جہاں پہ کہ بیرونی ہمارے دشمن اس ڈیجیٹل ٹیررزم کے, اور وہ ہمیں دیکھتے انڈین میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے بھی لوگ, پی ٹی آئی کی بھی ٹویٹر ہینڈلز وہی زبان بول رہے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں. تو یہ پھر باتیں جو ہیں یہ تشویشناک ہو جاتی.